حضرات، سورہ لہب سننے جا رہے ہیں۔ 111 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام اللہب ہے، اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، جو آخری آیت کے لفظ آخری مسد سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر محدثین نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب سورۃ الشورى کی آیت نمبر 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کے خاندانوں کو آواز دی کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے۔ بعض لوگ جو خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ معلوم کرے کہ ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ ابو لہب اور اہل قریش آ گئے۔ آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمارا تجربہ تمہارے بارے میں یہی ہے کہ تم سچ بولتے ہو۔ آپ نے کہا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب نے کہا تم پورا دن خسارہ ہی اٹھاتے رہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ تب یہ صورت نازل ہوئی کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کا نام عبد العزہ تھا، عبد المطلب بن ہاشم کا لڑکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ آپ سے اور آپ کی دعوت سے بڑی سخت عداوت رکھتا تھا۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، اپنے بدلے کسی اور کو بھیج دیا تھا، لیکن جب اسے قریش کی بری شکست کا حال معلوم ہوا تو غم کی تاب نہ لا سکا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہلاک ہوا۔ اس کی بیوی ام جمیل کا نام عروہ تھا، وہ حرب ابن امیہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست دشمنی رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی اور کفر و عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اسی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں نازل فرمائی ہے تاکہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کی مثال قائم ہو جائے جو شیطان اور خواہش نفس کی اتباع میں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں حالت کفر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ علام الغیوب نے اس صورت میں ان کے بارے میں جیسی خبر دی ویسا ہی ہوا، اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے اور قرآن کی صداقت اور سچائی کی بہت بڑی دلیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سيصلى نارا ذات لهب، وہ عن قریب جلد ہی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ في جيدها حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہو۔